کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول مکرم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، قرآن میں اللہ نے اس قدر فصاحت رکھی، ایک نقطہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک پورا لفظ ہے کافۃ للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول مکرم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، قرآن مجید میں کوئی نقطہ بھی، ایک چھوٹا سا نقطہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس بہترین انداز اور اسلوب کے ساتھ نازل ہوا کہ اس وقت عرب کے جو لوگ تھے وہ فصیح اللسان تھے، وہ بہترین انداز میں اشعار کہا کرتے تھے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، لیکن جب قرآن کی چھوٹی سی آیات نازل ہوئی تو قرآن کا جواب دینے سے وہ قاصر رہے۔ قرآن میں اللہ نے اس قدر فصاحت رکھی، ایک نقطہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک پورا لفظ ہے کافۃ للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ کا ہے نا، یعنی آپ کو مخاطبت ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو تسلیم کر لیا جائے، ویسے تو کیا نہیں جا سکتا، بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے، جیسے کہ قادیانی کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا نے تو قیامت تک رہنا ہے، دنیا نے تو قیامت تک رہنا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس کے جو امتی ہے وہ اس سے تعلق ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امام کے تابع ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آئے تو قیامت تک کے لیے جتنے لوگ تھے ان میں سے تو آدھے کٹ گئے، کچھ حصہ ہی سمجھ لیں، 10-20 افراد ہی سمجھ لیں کہ کٹ گئے، تو اس آیت کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، اس آیت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بن کر آئے ہیں، ڈرانے والے، عذاب سے بچانے والے، خوشخبریاں دینے والے، جنت کی راہ دکھانے والے، ہر معنی ہو سکتا ہے، یعنی رہبر و رہنما بن کر آئے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی اور نبی کو فالو کر لیا تو ان کے لیے تو رہبر و رہنما نہ ہوئے۔ اگر فالو کرنا درست ہوتا تو پھر اس آیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر فالو کرنا درست ہوتا تو پھر اس آیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں آیا، تو قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ میرے مصطفیٰ قیامت تک کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبوت ہوگی تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کریم کی ہوگی، قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیت بھی جو کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر بڑی بہترین دلیل کے طور پر ہے۔